دوستو یہ وہ زمانہ تھا جب یمن حبشہ کے تحت تھا اور ابرہہ نام کا ایک حبشی بادشاہ حجاز کے نائب کی حیثیت سے یمن کا حکمران تھا۔ اس نے مکہ کی مرکزی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے صنعا کے شہر میں ایک عظیم و شان گرجا یعنی چرچ تعمیر کروایا۔ اس چرچ کی تعمیر کے لیے اس نے ملکہ سبا کے محل سے سنگ مرمر جمع کیا اور چرچ کی عمارت میں سونے اور چاندی کی سلیبیں لگوائی۔ ممبر کا چبوترا ہاتھی کے دانتوں سے بنایا گیا تھا۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو اس نے اپنے آقا نجاشی کے حضور لکھا، اے میرے مالک، میں نے تیرے لیے ایک ایسا چرچ تعمیر کیا ہے جیسا کہ اس سے پہلے کسی بادشاہ کے نصیب میں نہ آیا۔ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک عرب کے حاجیوں کا رخ مکہ سے ہٹا کر اس چرچ کی طرف نہ کر دوں۔ جب کلیسا عام ہو گیا تو حجاج اور نجد کے قبائلی حلقوں میں اس پر سخت رد عمل پیدا ہوا، یہاں تک کہ قبیلہ کنانہ کا ایک شخص صنعا پہنچا اور چرچ میں گھس کر اسے ناپاک کر دیا، پھر خیریت سے اپنے لوگوں میں واپس آ گیا۔ جب ابرہہ کو اس حرکت کا معلوم ہوا تو اس نے قسم کھائی کہ وہ خانہ کعبہ کو گرا کر اس حرکت کا بدلہ لے گا۔ اس مقصد کے لیے ابرہہ نے ایک بڑی فوج تیار کی اور مکہ کی طرف کوچ کیا۔ اس لشکر کے ہر اگلے دستے کے آگے ایک ہاتھی شامل تھا۔ صنعا کے شمال میں چند عرب قبائل کو حبشی فوج نے تتر بتر کر دیا اور ان کے سردار نفیل کو گرفتار کر لیا۔ نفیل نے جان بخشی کے عوض لشکر کی رہنمائی کی پیشکش کی جو قبول کر لی گئی۔ جب ابرہہ کا لشکر طائف پہنچا تو یہاں کے قبیلے کے لوگوں نے لات کے مندر کے تحفظ کی خاطر حملہ آوروں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ایک رہنما ان کے ساتھ کر دیا۔ یہ رہنما مکہ سے 2 میل دور جا کر انتقال کر گیا۔ ابرہہ نے اسی مقام پر پڑاؤ کیا اور گھڑ سواروں کا ایک دستہ مکہ کے نواح میں بھیجا۔ راستے میں جو کچھ ان کے ہاتھ میں آیا اسے لوٹ لیا اور یہ مال غنیمت ابرہہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ اس مال میں 200 اونٹ بھی شامل تھے جو سیدنا عبد المطلب کے تھے۔ تو لازم تھا کہ مکہ کا سردار حبشیوں کے پڑاؤ پر حاضر ہو۔ جب سے مکہ کی ذمہ داریاں خاندان عبد الدار اور عبد المناف میں تقسیم ہو گئی تھی، اس وقت سے قریش کا کوئی بھی باقاعدہ سردار نہیں تھا۔ لیکن باقاعدہ سردار نہ ہونے کے باوجود مکہ کے لوگوں کی نظر میں اس عہدے کے لائق صرف ایک ہی شخصیت تھی۔ چنانچہ جب ابرہہ کا قاصد مکہ میں داخل ہوا تو اسے سیدنا عبد المطلب کی قیام گاہ کی طرف بھیج دیا گیا۔ سیدنا عبد المطلب اپنے بیٹے کے ساتھ ابرہہ کے پڑاؤ پر پہنچے۔ ابرہہ نے انہیں دیکھا تو بے حد متاثر ہوا اور ان کی تعریف کرتے ہوئے ان کے ساتھ قالین پر بیٹھ گیا۔ اپنے مترجم کے ذریعے سیدنا عبد المطلب سے کہا گیا کہ وہ اپنا مطالبہ پیش کریں۔ سیدنا عبد المطلب نے فرمایا، تمہارے لشکر نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، میرا مطالبہ ہے کہ یہ اونٹ مجھے واپس کیے جائیں۔ یہ سن کر ابرہہ کو حیرت ہوئی اور وہ کہنے لگا، تمہاری شخصیت کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ امید تھی کہ تم کسی بڑے مقصد کی بات کرو گے، لیکن تم تو اپنے دین و مذہب کے مرکز کی بجائے صرف اونٹوں کی فکر میں لگے ہو۔ میں تو خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے ارادے سے آیا ہوں اور تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ سیدنا عبد المطلب نے جواب دیا، جس طرح میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اسی طرح خانہ کعبہ کا بھی ایک مالک ہے جو اس کا تحفظ کرے گا۔ ابرہہ نے جواب دیا، وہ میرے مقابلے میں اسے نہیں بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے فرمایا، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن ابھی تو میرے اونٹ مجھے واپس دے دو۔ ابرہہ نے اونٹ واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ دوستو، سیدنا عبد المطلب مکہ واپس آئے اور قریش کو مشورہ دیا کہ شہر کے بالائی حصے یعنی پہاڑوں پر چلے جائیں۔ پھر خود گھر واپس آ کر چند افراد کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ خاندان کے افراد اور دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور سب نے اللہ کے حضور ابرہہ اور اس کے لشکر کے خلاف مدد کی دعا کی۔ خود سیدنا عبد المطلب نے بھی عرض کیا، یا اللہ، تو ہی اس کعبہ کا محافظ ہے اور اس کی حفاظت فرما۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔